عمران خان کو لاہور ہائی کورٹ سے مزید ریلیف مل گیا۔ تھانہ گولڑا اور سی ٹی ڈی کے مقدمات میں حفاظتی ضمانت کے لیے عمران خان لاہور ہائی کورٹ میں پیش۔ دونوں مقدمات میں چیئرمین پی ٹی آئی کی 27 مارچ تک حفاظتی ضمانت منظور۔ دوران سماعت عمران خان بولے، اس لیے آیا ہوں کہ پتہ چلے کہ مجھ پر کتنے کیسز ہیں۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، فیصلے میرٹ پر ہوں گے۔ عدالت کا عمران خان کے خلاف تمام مقدمات کی تفصیل کل تک فراہم کرنے کا حکم۔ عدالت کی پرائیویٹ گارڈ کو کمرہ عدالت سے باہر جانے کی ہدایت۔ عمران خان نے عدالت کو بتایا کہ آج میں چھپ کر عدالت پہنچا ہوں، اس گاڑی میں آیا ہوں جس کو کوئی نہیں جانتا۔ آج میں بغیر کسی قافلے کے آیا ہوں، جگہ جگہ رکاوٹیں لگا کر مجھے روکا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں عمران خان کے خلاف دہشت گردی دفعات کے تحت تھانہ سنجگانی میں درج مقدمے کی سماعت ہوئی۔ عمران خان کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی، جس پر جج نے استفسار کیا کہ لاہور ہائی کورٹ اسلام آباد سے 400 کلومیٹر دور ہے، کیسے پیش ہوں گے؟ اگر عمران خان 3:30 بجے تک لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہو گئے تو ٹھیک، ورنہ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان تاحال نیب میں پیش نہ ہوئے۔ عمران خان کو آج نیب راولپنڈی کی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت کی گئی تھی۔ عمران خان نیب کے پہلے نوٹس پر بھی غیر حاضر رہے تھے۔ ذرائع کے مطابق عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے بھی توشہ خانہ کیس میں نیب میں پیش نہ ہونے کا فیصلہ کر لیا، جبکہ عمران خان نے نیب کی جانب سے طلبی کے نوٹس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ حکومت نے پیٹرول سبسڈی کا اعلان کرنے سے قبل مشاورت نہیں کی۔ پاکستان میں نمائندہ آئی ایم ایف نے اعتراض اٹھا دیا۔ پاکستان میں نمائندہ آئی ایم ایف ایستر پیریز نے کہا کہ آئی ایم ایف پیٹرول سبسڈی پر پاکستانی حکام سے بات چیت کرے گا۔ سبسڈی میں فراڈ سے بچاؤ کی تفصیلات مانگی جائیں گی۔ پیٹرول سبسڈی کی لاگت اور آپریشن کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں عمران خان کی پیشی کے دوران توڑ پھوڑ کا کیس۔ وفاقی حکومت کا تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی بنانے کا فیصلہ۔ جی آئی ٹی پولیس اور دیگر فورسز کے خلاف پی ٹی آئی کارکنوں کی جانب سے کارروائیوں پر تحقیقات کرے گی۔ عمران خان کے بھانجے حسان نیازی کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے حسان نیازی کو تفتیش کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا۔ حسان نیازی کے جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ سیشن عدالت میں چیلنج۔ وکلا کی حسان نیازی کو کمرہ عدالت سے باہر نکالنے پر مزاحمت اور نعرے بازی۔ کمرہ عدالت میں بد نظمی۔ حسان نیازی کا جسمانی ریمانڈ منظور ہونے کا تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا گیا۔ گھوٹکی میں موٹر وے سے مسلح ڈاکوؤں نے 4 افراد کو مبینہ طور پر اغوا کر لیا۔ واردات سکھر ملتان موٹر وے پر پیش آئی۔ پولیس کے مطابق ڈاکو مغویوں کو کچے کی جانب لے جا رہے ہیں۔ ملزموں کا تعاقب جاری ہے۔ سیکیورٹی اداروں کی بروقت کارروائیاں۔ بڑھتے جانی نقصان پر کالعدم ٹی ٹی پی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ اختلافات کی وجہ سے ٹی ٹی پی دھڑوں میں بٹنے لگی۔ مفتی نور ولی کی جانب سے مطالبات ماننے سے انکار پر جرگہ ناکام۔ ٹی ٹی پی مہمند سوات اور باجوڑ ایجنسی مرکزی قیادت سے ناراض۔ مرکزی تنظیم سے علیحدگی کے لیے مشاورت کرنا شروع کر دی۔ وزارت برائے تخفیف غربت نے سال 2023 کے لیے زکوٰۃ کا نصاب جاری کر دیا۔ سیونگ اکاؤنٹ میں کم از کم 1,03,000 روپے رکھنے والوں سے ہی زکوٰۃ کاٹی جائے گی۔ گزشتہ سال میں زکوٰۃ کا نصاب 88,927 روپے تھا۔ پاکستان میں ہونے والے ایشیا کپ کے لیے بھارتی ٹیم کے پاکستان آنے کے فیصلے سے متعلق بھارتی وزیر کھیل انوراگ ٹھاکر نے یو ٹرن لے لیا۔ گزشتہ برس بھارت کے وزیر برائے کھیل انوراگ ٹھاکر نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ایشیا کپ کے لیے پاکستان جانے کا فیصلہ وزارت داخلہ نے کرنا ہے، کیونکہ کھلاڑیوں کی سیکیورٹی بڑی اہم ہے۔ تاہم اب ناگپور میں ایک پریس کانفرنس کے دوران انوراگ ٹھاکر نے اپنے موقف کو تبدیل کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے کو بھارتی کرکٹ بورڈ کے فیصلے سے منسلک کر دیا گیا ہے۔ انوراگ ٹھاکر کا کہنا تھا کہ بھارتی کرکٹ بورڈ کو ایشیا کپ میں شرکت کے حوالے سے فیصلہ کرنے دیں، اس کے بعد وزارت داخلہ فیصلہ کرے گی۔ اور ملک کے مختلف شہروں میں بارش اور یالہ باری سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ نیا سسٹم داخل ہونے سے مزید بارشوں کی بھی پیش گوئی کر دی گئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور اور کوئٹہ سمیت ملک کے بیشتر حصوں میں 21 سے 24 مارچ کے دوران بارشوں کا امکان ہے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں کہیں بارش، کہیں بادلوں کے ڈیرے اور ٹھنڈی ہواؤں سے موسم سہانا ہو گیا۔